ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جب نکاح کے صیغے جاری کیے جا رہے ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اگر حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہو اور بیچارے حدیث قصہ پڑھنے والے اکیلے مصروف عبادت ہو اور سارا مجمع آپس میں گفتگو کر رہا ہو تو اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ کہ دعا نہیں مانگی جا رہی، موقع ضائع کیا جا رہا ہے، اس موقع پر دعا قبول ہونے کے لیے قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے اور یہ دعا ہی نہیں مانگ رہے، ایک تو یہ نقصان۔ دوسرا نقصان توہین کا ہے، بے ادبی کا ہے۔ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر نبی اور آل نبی ہو رہا ہے اور لوگ میں گفتگو ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر شادی ہالوں میں اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پر بہت ہی نامناسب ماحول ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، باقاعدہ بے توجہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور میں حدیث قصہ پڑھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا، زیارت پڑھانے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ 8، 10، 20، 50 جملے تو ہیں بھائی، حدیث قصہ میں کتنے جملے ہیں؟ 100 جملے ہیں۔ زیارت میں کتنے جملے ہیں؟ 50 جملے ہیں۔ یہ 50 جملے جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں، یہ 100 جملے جو ہم سال میں 50 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہی اگر عربی غلط پڑھی جا رہی ہو، اسی کا تلفظ اگر غلط ہو رہا ہو تو پھر قرآن غلط پڑھنے والوں سے کیا گلہ و شکوہ؟ خدا کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں ان لوگوں کے جو حدیث قصہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے سب کو آنا چاہیے حدیث قصہ جی۔ اور یہ تفریق بھی کوئی معقول اور مشروع اور اچھی اور دینی تفریق نہیں ہے کہ دعائے کمیل پڑھو حدیث قصہ نہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو اور دعائے کمیل نہ پڑھو۔ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث قصہ کو اور دعائے کمیل کو ایک دوسرے کے مقابل لے آؤں۔ میں کون ہوں؟ میں تو اس بات کو کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا اس مرحلے کے اوپر، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث قصہ اور دعائے کمیل کا مقابلہ کروں، یا اسے پڑھوں اور اسے نہ پڑھوں، یا اسے پڑھواؤں اور اسے نہ پڑھواؤں، اس لیے کہ ایک شوہر کی دعا ہے، ایک بیوی کی دعا ہے، ایک جناب زہرا سے منسوب ہے، ایک مولا کائنات سے منسوب ہے، ایک میں اہل بیت کی عظمت ہے، ایک میں اللہ سے مناجات ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل